جادو کیا ہے؟ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ نان مسلم کنٹری میں بجلی چوری کرنے کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں نامحرم سے چیٹنگ کرنا کیسا ہے؟ اور اگر نامناسب فلمز کسی کورس کا حصہ ہو، کیا اسے دیکھا جا سکتا ہے؟ ان سوالوں اور اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں السلام علیکم۔ آسمان ولایت و امامت کے دوسرے آفتاب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر سبیل کمنٹ کے اس ایپیسوڈ میں آپ تمام مومن و مومنات، خصوصاً امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دوستوں، ماہ بندگی خدا، ماہ مغفرت و رحمت، ماہ سیام آدھا ختم ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنی ایک پیاری حدیث میں عبادت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو اللہ کی عبادت و اطاعت کرے گا، اللہ ہر چیز کو اس کا مطیع بنا دے گا۔ آئیں اسی پیاری اور نورانی حدیث کے ذیل میں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے پہلے کمنٹ کی جانب۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جادوگر کے لیے فقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہے کہ جادو سیکھنا اور جادو سکھانا دونوں حرام ہے، اور اگر کوئی جادوگر ہے تو بعض فقہاء نے اس کے قتل کا حکم دیا ہے کہ اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اور یہی نہیں، جادوگر عموماً انبیاء کرام کی تبلیغ کے مخالف تھے، لہٰذا وہ اپنے جادو کے ذریعے سے انبیاء کی تبلیغ کو بے مقصد بنانا چاہتے تھے۔ اور آج اس زمانے میں اگر کوئی جادوگر سے جا کر کے کسی کے لیے جادو کراتا ہے تو وہ فعل بھی حرام ہے، جو قیمت دے رہا ہے وہ قیمت بھی حرام ہے۔ لہذا مذہب آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام میں کسی طرح سے جادوگر سے رابطہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اسلام عقلانیت کا مذہب ہے۔ جتنی زیادہ اسلام نے عقل اور تعقل پہ زور دیا ہے، شاید ہی کسی مذہب میں ملتا ہو۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں انسانوں کو غور و فکر اور عقل سے کام لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ایک مقصد بھی یہی تھا کہ وہ لوگوں کو خرافات کے چنگل سے آزاد کرائیں اور ان کی عقل کو شکوفا کریں۔ ہماری حدیث کی ایک اہم کتاب اصول کافی کا پہلا باب ہی کتاب عقل اور جہل ہے۔ ابو الحسن کمنٹ کرتے ہیں، عورت کے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسی نماز مردوں کے لیے واجب یا مستحب قرار دی گئی ہے، ویسی ہی نماز عورتوں کے لیے بھی واجب یا مستحب ہے۔ واجبات نماز جیسے نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قرات، رکوع، سجود، تشہد، سلام وغیرہ، یہ تمام مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں اور برابر ہیں۔ ہاں، البتہ شرائط نماز جیسے لباس کی کیفیت اور مقدار میں اختلاف ہے کہ عورتوں کا کیسا ہونا چاہیے، مردوں کا لباس کیسے ہو، اور اسی طرح کیفیت نماز میں بھی بعض جزیات اور مستحبات میں عورتوں کے لیے الگ سے بیان کیا گیا ہے۔ جیسے جب عورت نماز کے لیے کھڑی ہو تو اپنے دونوں پاؤں کو آپس میں ملا کر رکھیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھیں، اور رکوع کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں زانوؤں کے اوپر رکھیں، اور جب سجدہ بجا لانا چاہے تو پہلے بیٹھیں پھر بجا لائے، اور جب سر کو دونوں سجدوں کے بعد اٹھائیں تو عورت پہلے بیٹھے پھر قیام کے لیے اٹھے۔ اسی طرح تشہد کی حالت میں اپنے دونوں رانوں کو ملا کر بیٹھے، پیروں پر بیٹھیں، اور اسی طرح جب نامحرم ہو تو وہ بلند آواز سے نماز نہ پڑھیں۔ ماہ رمضان میں نامحرم سے چیٹنگ کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں فقہا کا جو جنرل فتویٰ ہے، ہر حالت کے لیے، چاہے روزے کی حالت میں ہو یا روزے کے علاوہ کوئی اور حالت ہو، فرماتے ہیں کہ نامحرم کے ساتھ چیٹنگ کرنے میں اگر لذت کی انٹینشن نہ ہو، قصد نہ ہو، اور حرام میں پڑنے کا بھی خطرہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی انسان ضرورت کی حد تک بات چیت کر سکتا ہے۔ اب یہ سوال کیا ہے، اس سے روزہ باطل ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل اسی طرح کہ اگر کوئی نامحرم کی طرف حرام نگاہ سے دیکھے یہ کام حرام اور گناہ ہے، مگر اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اسی طریقے سے اگر کوئی نامحرم کے ساتھ حرام طریقے سے چیٹ کرتا ہے تو یہ ایک حرام کام ہے، گناہ ہے، مگر اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ چیٹنگ کب حلال ہے اور کب حرام، اور حرام چیٹنگ کے کرائیٹیریا کیا ہیں، اس کو جاننے کے لیے آپ ہماری اس کلپ کو ضرور دیکھیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے مفید ہوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم پیغام محمد آل محمد کو زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچا سکیں۔ صادق عباس کمنٹ کرتے ہیں، کیا محرم مرد اور عورت ساتھ میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ آج کل سب کو گھر میں ہی رہنا ہے، اور ایسے میں اگر گھر میں جگہ کم ہے اور بھائی، والد، والدہ، بہن سب کو ساتھ میں نماز پڑھنا پڑے تو کوئی حرج تو نہیں؟ اگر عورت اور مرد ایک ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ایک جگہ پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، حضرت آیت اللہ العظمت سیستانی حفظہ اللہ تعالی
علیہ کی نظر میں عورت مرد سے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی، لہذا اگر عورت مرد سے آگے کھڑی ہو جائے تو اگر دونوں نے ایک ساتھ نماز شروع کیا ہو تو دونوں کی نماز باطل ہے، ورنہ جس نے بعد میں نماز شروع کیا ہو اس کی نماز باطل ہوگی اور جس نے پہلے نماز شروع کیا ہو اس کی نماز صحیح رہے گی۔ اور اس مسئلے میں فرق نہیں ہے چاہے یہ عورت محرم ہو یا نامحرم ہو۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت ساتھ میں بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، بلکہ عورت کو مرد سے اتنا پیچھے رہنا چاہیے کہ عورت کے سجدے کی جگہ مرد کے زانو کے برابر ہو، اور فاصلہ کم سے کم ایک بالشت ہونا چاہیے۔ حتیٰ بعض لوگوں نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ 5 میٹر کے فاصلے سے کم پر عورت کا مرد کے قریب یا مرد کا عورت کے قریب نماز پڑھنا مکروہ ہے، لہذا انسان کو اس فاصلے کی رعایت کرنا چاہیے۔ محمد مصطفیٰ سوال کرتے ہیں، اگر نامناسب ویڈیوز سلیبس کا حصہ ہوں تو کیا انہیں دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان میں سے پہلی یہ کہ آج کے دور میں ماس کمیونیکیشن اور میڈیا کی جو امپورٹنس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایران کے سپریم لیڈر رہبر معظم سید علی خامنہئی اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس رہبریت کی ذمہ داری نہ ہو اور پھر مجھ سے کہا جائے کہ میں کوئی اور فرنٹ سنبھالوں تو میں اس فرنٹ کی ذمہ داری سنبھالنا اپنے لیے پسند کروں گا، اس سے آگے میں اس کی امپورٹنس کی بات نہیں کروں گا۔ اب آ جاتا ہے دوسرا مرحلہ، کسی ٹیکنالوجی کو صحیح اور غلط استعمال کرنا۔ کوئی بھی ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ فی نفس سے ہی غلط نہیں ہوتی، لیکن اس کا استعمال غلط کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن کہیں کہیں پر جو ہے وہ دین کسی چیز کے ابطال کے لیے، اس کو باطل کرنے کے لیے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کو سیکھنے کا حکم دیتی ہے۔ اس کی جو بیسٹ ایگزامپل ہے وہ قرآن میں وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ جادو کے ذریعے سے کچھ غلط کام انجام دے رہے تھے، لوگوں کے درمیان میں نفرتیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے نیگیٹو کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ جادو کا توڑ سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ توڑ کے لیے ان کو جادو کا سیکھنے کا مرحلہ بھی، یعنی پہلے جادو سیکھتے تھے پھر اس کا توڑ سیکھتے تھے، تو وہ ان کو اس وقت سمجھاتے تھے کہ دیکھو یہ تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے، یعنی جب آپ کو جادو آ گیا تو اب کہیں پر بھی اگر آپ کے نفس میں کمزوری ہوگی تو آپ اس کو بھی نیگیٹو یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو کنٹرول کرنا جو ہے یہ ایمان کا کمال ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے مومن نوجوانوں کو اس فیلڈ میں اترنے کے لیے، اور جہاں کہیں پر بھی کوئی ایسی غیر شرعی چیز آ رہی ہو آپ اس سے صرف اپنا دھیان ہٹا کر بھی جو ہے وہ کام چلا سکتے ہیں۔ مثلا اگر فرض کریں کہ کہیں پر کوئی ایسی تصویریں یا کچھ ایسے امیجز یا کچھ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو دیکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ ہے، تو آپ وہاں سے نظریں ہٹا لیں۔ اور اسی طرح سننے کے اعتبار سے اگر کوئی چیز ایسی آ رہی ہے جو کہ غیر مشروع ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، تو آپ اپنا دھیان اور اپنے توجہ کو وہاں سے ہٹا لیں اور اب دل میں ذکر الہی کو کریں تاکہ آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ لیکن چونکہ وہ ٹیکنیک اس وقت باطل لوگوں کے ہاتھ میں، اس کو سیکھنا ضروری ہے، لہذا اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے اس کو سیکھا جائے اور پھر اس کو امام اور دین اور انسانیت کے راہ میں استعمال کیا جائے۔ یہ خود اپنی جگہ ایک عظیم جہاد ہے اور اس کے اندر جہاد بالنفس بھی موجود ہے۔ اللہ سے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کرتے ہوئے اس جہاد کا آغاز کریں اور انشاءاللہ دنیا کے لیے، اہل بیت کے لیے، دین کے لیے ایک بہترین شخصیت بن کر اور پازیٹیو اور پروڈکٹیو شخصیت بن کر سامنے آئے۔ دوستوں، میڈیا ایک ٹول ہے، آج دشمن اسی ٹول سے استفادہ کر کے حق کو چھپا رہے ہیں یا حق سے کھلم کھلا دشمنی کر رہی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی مومن ان ٹول کو سیکھے، میڈیا کی لائن کو سیکھے اور پھر اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ حق کا ساتھ دے، اس کو مقصد یہ ہو کہ وہ حق کو مضبوط کرنا چاہتا ہو، نہ صرف یہ کہ یہ کام پسندیدہ ہو بلکہ شاید یہ کام واجب کفائی بھی ہو۔ السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے کہ انڈیا میں لوگ بجلی چوری کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں ہندو حکومت ہے اس لیے یہاں چوری کر سکتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں اس مسئلے کو واضح ہونے کے لیے لائٹ کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی حکم بیان کر دے رہا ہوں تاکہ سامعین کے لیے قانون شریعت واضح ہو جائے۔ آیت اللہ سستانی اور آیت اللہ خامنی حفظہم اللہ دونوں حضرات اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم حکومت میں زندگی گزار رہا ہے، مکان میں ہو یا کرایہ دار ہو، لیکن وہاں پر استعمال ہونے والا پانی یا استعمال ہونے لائٹ غیر قانونی ہے، یعنی لائٹ اور پانی کا میٹر نہیں لگایا گیا ہے، لہٰذا اس کا استعمال کرنے والا غاصب کہلائے گا، لہٰذا ایسی
ایسے پانی کا استعمال اور ایسے لائٹ کا استعمال حرام ہے، اور اس کی بنا پر اس کے ذریعے سے انجام دی جانے والی عبادتیں باطل ہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ انسان غصب کے حکم سے غافل ہو، یا اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز غصبی ہے، یعنی اس گھر میں لائٹ اور پانی غیر قانونی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی عبادتیں باطل نہیں ہیں، اس کی نماز اور اس کی عبادتیں صحیح ہے۔ البتہ آیت اللہ خامنئی ایک جملہ اضافہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو معلوم نہیں تھا کہ غصبی ہے یا غصب کا علم نہیں رکھتا تھا، ایسی صورت میں عبادت تو صحیح ہوگی، لیکن اس لائٹ اور پانی کے استعمال سے اس کے اوپر ضمانت آ جاتی ہے اور وہ ضامن بن جاتا ہے اس لائٹ اور اس پانی کو جس کو استعمال کیا ہے اس کا وہ خرچ ادا کرے۔ ادیبہ ریان کمنٹ کرتی ہیں، کیا حالت جنابت میں عورت بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ اس مسئلے پر تمام مراجعین کرام متفق ہیں، سب یہ فرماتے ہیں کہ حالت جنابت میں ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، اس میں کوئی اشکال، کوئی کراہت نہیں پائی جاتی۔ یہ بات الگ ہے کہ ایک ماں اگر حالت طہارت میں جیسے وضو کے حالت میں ہو اور وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے تو بچے کی تربیت پر ایک مثبت اور اچھا اثر پڑتا ہے۔ امام خمینی نے اپنے اس جملے میں سماج کی ترقی کے ایک بنیادی اصول کی جانب اشارہ فرمایا ہے، کیونکہ سماج خاندانوں سے مل کے بنتا ہے اور خاندان ہر فرد اور اکائی سے مل کے بنتا ہے۔ تو اگر ایک فرد کی اچھی تربیت ہو تو ظاہر سی بات ہے سماج میں اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا، لیکن اگر وہی فرد خراب ہو جائے تو سماج میں بھی اس کا برا اثر دیکھنے کو ملے گا۔ اور انسان کی تربیت میں ایک اہم چیز جو ڈائریکٹ اس کی تربیت پر اثر کرتی ہے وہ اس کی غذا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو باوضو دودھ پلائیں، یا جب وہ کھانا بنا رہی ہوں تو پھر باوضو رہیں، کیونکہ اس کا اثر انسان کی تربیت پر ہوتا ہے۔ دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، شکریہ۔